عارف الوی صدر پاکستان بنے، عمران خان کے ترجمان نہ بنے: رانا ثناءاللہ۔ ایک بیان میں رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عارف الوی صدر کے منصب کی عزت کا پاس رکھیں۔ پہلے بھی عمران خان نے صدر، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور گورنر سے آئین شکنی کرائی۔ سپریم کورٹ نے اس عمل کو آئین شکنی قرار دیا تھا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ صدر کے آئینی منصب کو پارٹی ترجمان عہدے میں بدلنا افسوسناک ہے۔ صدر مملکت کا الیکشن کی تاریخ کے اعلان سے کوئی سروکار نہیں۔ عارف الوی الیکشن کمیشن کے آئینی اختیار میں مداخلت کر رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عارف الوی فارن فنڈنگ کیس میں شریک مجرم ہیں۔ عمران خان صدر کے منصب کے ذریعے الیکشن کمیشن کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز صدر مملکت نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ کر انتخابات سے متعلق ہنگامی اجلاس کی دعوت دی تھی۔ عدلیہ میں جنرل ریٹائر فیض کی کچھ باقیات آج بھی عمران خان کی سہولت کاری کر رہی ہیں۔ دو آڈیوز سامنے آنے پر گیدڑ سنگی کا پتہ چل گیا ہے۔ عمران خان عدلیہ کے کندھوں پر اقتدار میں آنا چاہتا ہے۔ نواز شریف نے عمران خان کا 12 سال کا اگلا پلان تتر بتر کر دیا ہے، جو کہ بڑی کامیابی ہے: چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز۔ عمران خان کی کراچی دہشت گرد حملے کی مذمت۔ شہری مراکز میں دہشت گردی میں اچانک اضافہ انٹیلی جنس کی ناکامی ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کراچی پولیس آفس پر دہشت گرد حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ خصوصاً شہری مراکز میں دہشت گردی میں اچانک اضافہ انٹیلی جنس کی ناکامی ہے۔ اپنے ایک مذمتی بیان میں چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ کراچی پولیس آفس پر کل کے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر ہماری بہادر پولیس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ خصوصاً شہری مراکز میں دہشت گردی میں اچانک اضافہ انٹیلی جنس کی ناکامی ہے۔ ریاست کے ہاں دہشت گردی کے انسداد کی ایک واضح فعال حکمت عملی کے فقدان کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان دیوالیہ ہو چکا، دہشت گردی ہم خود لائے ہیں: وزیر دفاع خواجہ آصف۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق 2 سال پہلے انہیں دوبارہ پاکستان کی سرزمین پر لا کر بسایا گیا کہ یہ امن پسند لوگ ہیں، پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ سیالکوٹ میں نجی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ملک دیوالیہ ہو چکا اور ہم ایک دیوالیہ ملک میں رہنے والے ہیں۔ تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا شیڈول جاری۔ پاکستان تحریک انصاف نے جیل بھرو تحریک کا شیڈول جاری کر دیا۔ عمران خان گرفتاری دے کر تحریک کا آغاز لاہور سے کریں گے۔ 22 فروری سے 1 مارچ تک روزانہ 200 کارکنان گرفتاریاں دیں گے۔ پشاور سے کارکن 23 فروری جمعرات کو گرفتاریاں دیں گے۔ جمعہ 24 فروری کو راولپنڈی، ہفتہ 25 فروری ملتان، اتوار 26 فروری کو گوجرانوالا اور پیر کو سرگودا سے گرفتاریاں دی جائیں گی۔ دوسری جانب پنجاب پولیس نے ہفتہ کو زمان پارک کے باہر سرچ اور سویپ آپریشن کیا۔ اہلکاروں نے چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائش گاہ کے باہر پوزیشن سنبھال لی۔ عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر تحریک انصاف کے کارکنان خیمہ زن ہو گئے ہیں اور از خود ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں۔ کوئی بھی ادارہ عمران خان کو سپورٹ نہیں کر رہا: مریم نواز۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ میرے پاس کوئی حکومتی عہدہ ہے، نہ ہی کوئی حکومتی ذمہ داری ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ کوئی ادارہ عمران خان کو سپورٹ نہیں کر رہا، عمران اور دوسرے لوگ گریباں پکڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف دور گئے تو پارٹی مشکلات کا شکار رہی۔ نون لیگ کو احساس ہوا کہ نواز شریف پارٹی کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ مہنگائی کا ذمہ دار پی ٹی آئی کو ٹھہراتے ہوئے لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ عوام و معیشت کا بیڑا غرق تحریک انصاف نے کیا ہے۔ مہنگائی پر لوگوں کا اچھا رسپانس نہیں ملے گا۔ نوشستہ دیوار پر پی ٹی آئی کی شکست نظر آ رہی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ عمران خان اور ان کے ساتھی مکافات عمل کا شکار ہوئے۔ احتساب سے ادارہ کمزور نہیں مضبوط ہوتے ہیں۔ ہم نے قوم کے اربوں روپے کبھی سوشل میڈیا پر نہیں لگائے۔ عمران خان کہیں تو گرفتاری کے لیے سب سے پہلے اپنا نام دیتا ہوں: شیخ رشید۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ عمران خان کہیں تو گرفتاری کے لیے سب سے پہلے اپنا نام دیتا ہوں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا جو 90 دن سے آگے الیکشن لے کر جائے گا وہ غدار ہوگا اور اس پر آرٹیکل 6 لگے گا، لہٰذا ملک میں فوری انتخابات کرائے جائیں۔ رہنما نون لیگ پر گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مریم بیٹیوں جیسی ہے، میں ان عورتوں پر بات نہیں کرتا۔
مریم نواز یہ بتائیں، اگر یہ آپ کی حکومت نہیں تو پھر کس کی حکومت ہے؟ شیخ رشید نے مریم نواز سے سوال کیا کہ مریم بتائیں، یہ حکومت کون چلا رہا ہے اور یہ کیسے آئی ہے؟ مریم نواز اپنے خاوند کو تو اپنے ساتھ ملا لیں۔ سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ جیل سے رہائی پر عمران خان نے پہلی بار کسی کو سگار کا ڈبہ دیا۔ عمران قوم کی آواز ہے، لوگوں نے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور اگر عمران کہیں تو گرفتاری کے لیے سب سے پہلے اپنا نام دیتا ہوں۔ افغانستان نے کارروائی نہ کی تو دہشت گردی کو دیگر ممالک تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی: بلاول۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اگر افغانستان کی عبوری حکومت نے اپنی سرزمین سے سرگرم عسکریت پسند گروپوں کا مقابلہ کرنے کے عزم اور صلاحیت کا مظاہرہ نہیں کیا تو دہشت گردی کو پاکستان سے باہر دوسرے مقامات پر پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ جرمنی میں میونخ سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ خطے میں افغانستان کے حوالے سے سب سے اہم مسئلہ ملک کی سیکیورٹی اور دہشت گردی کا خطرہ ہے، جبکہ افغانستان سے باہر بھی ہر رنگ اور ہر نسل کی دہشت گرد تنظیموں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری یا افغان حکومت کی طرف سے دہشت گردی کے معاملے پر خاطر خواہ سنجیدگی نہیں دکھائی گئی۔ بھارت نے روس سے سستا پیٹرول خریدنے کا تمام پچھلا ریکارڈ توڑ دیا۔ بھارت نے گزشتہ ماہ جنوری میں ریکارڈ مقدار میں روس سے پیٹرول درآمد کیا، جو اس کی مجموعی ضرورت کا 27% تھا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارت اب روس سے پیٹرول خریدنے والا ایک بڑا ملک بن گیا ہے، جس کی جنوری میں روسی تیل کی درآمدات 1.4 ملین بیرل یومیہ تک پہنچ گئی، جو دسمبر کے مقابلے میں 9.2% سے زیادہ ہے۔ بھارت کے روس سے سستا پیٹرول خریدنے کے باعث اب اس کی خلیجی ممالک سے تیل کی خریداری میں 84% تک کمی آئی ہے۔ گزشتہ ماہ بھارت کی طرف سے درآمدات کیے گئے 5 ملین BPD خام تیل کا تقریباً 27% حصہ روسی تیل کا تھا۔ ترکیہ شام زلزلہ ہلاکتوں کی تعداد 45,000 سے تجاوز کر گئی، مزید اضافے کا خدشہ۔ ترکی اور شام میں آنے والے بدترین زلزلے سے ہلاکتوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اب تک تعداد 45,000 سے زائد ہو چکی ہے، اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ترکیہ میں 2,64,000 گھر تباہ ہوئے ہیں اور کئی افراد لاپتہ ہیں۔ ترکیہ اور شام میں بدترین زلزلوں کو 11 دن گزر چکے ہیں، اور گزشتہ روز مزید 3 افراد کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ترکیہ میں اب تک 39,672 اور شام میں 5,800 افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور شام میں کئی دنوں سے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ دنیا بھر میں جمعے کو ترکیہ اور شام میں زلزلے سے جاں بحق افراد کی غائبانہ نماز ادا کی گئی، جہاں کئی افراد کی تدفین ممکن نہیں ہو پائی کیونکہ ملبے تلے افراد کی تلاش جاری ہے۔ یہ اسلام آباد کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ امریکی سفارتکاروں کے حالیہ دورہ پاکستان کو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہتری کی جانب اہم پیش رفت سمجھا جا رہا ہے۔ ماہرین یہ توقع کر رہے ہیں کہ اس دورے سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے قونصلر ڈائریکٹ شعبے کی طرف سے اس عزم کا اظہار ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب پاکستان کو ایک طرف دہشت گردی اور دوسری جانب ایک مشکل اقتصادی صورتحال کا سامنا ہے۔ محکمہ خارجہ کی قونصلر ڈائریکٹ شعبے نے 16 اور 17 فروری کو پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ احتجاج کی تصویر کیوں لگائی؟ ایرانی وزیر خارجہ نے دورہ بھارت منسوخ کر دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان جس ایونٹ میں شرکت کرنے بھارت جا رہے تھے، اس کی پروموشن ویڈیو میں ایران میں ہونے والے احتجاج کی تصویر استعمال کی گئی ہے۔ اس تصویر میں ایرانی خاتون مہسا ایمنی کی پولیس حراست میں ہلاکت پر احتجاجاً ایک خاتون اپنے بال کاٹ رہی ہے۔ یہ پروموشن تصویر عالمی سطح پر وائرل ہوئی تھی۔ یہ تصویر ویڈیو میں صرف 2 یا 3 سیکنڈ رہی۔ خیال رہے کہ ایران میں گزشتہ برس ستمبر میں کرد نوجوان لڑکی مہسا ایمنی کو حجاب درست طریقے سے نہ لینے پر حراست میں لیا گیا تھا اور حراست کے دوران ہی لڑکی کی موت واقع ہو گئی تھی۔
مہسا امینی کی ہلاکت پر ملک بھر میں مظاہرے پھوٹ پڑے تھے، جو اب بھی جاری ہیں۔ مظاہرین پولیس کے درمیان جھڑپوں میں 46 اہلکار سمیت 5000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 5 مظاہرین کو تختہ دار پر لٹکایا جا چکا ہے۔